بھارت کے اپنے لوگوں کے لیے ان کی ایجنسیز، ان کی تنظیمیں کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ ہوشربا انکشافات CIA کے ڈاکیومنٹ سے ہوا ہے، اور یہ سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف پہلے بھارت کے جو تھے انہیں RSS مروانا چاہتی تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کشمیر کا معاملہ حل کرانا چاہتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتے تھے، اور ان کے قتل کی بھی پوری سازش رچی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تمام تر تنظیمیں اس وقت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی، بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود اس کے ایک ممبر کے طور پر کام کر چکے ہیں، اور اب BJP کی الیکشن لڑ کر سیٹ پر اب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور تمام تر آشیرواد ایسی تنظیموں کو ان کو حاصل ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کون سی ہے؟ CIA نے پردہ اٹھا دیا۔ بھارت کے پہلے آرمی چیف کے قتل کی منصوبہ بندی باہر سے کسی اور نے نہیں کی، بلکہ بھارت کے اندر سے ہی ان کی اپنی انتہا پسند جماعت RSS نے کی۔ CIA کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا۔ جنرل KM کراپا کے قتل کا منصوبہ اس وقت بنایا گیا جب وہ مشرقی پنجاب کے دورے پر تھے۔ اس منصوبہ سازی میں بھارتی فوجی افسران بھی RSS کے ساتھ شامل تھے۔ بھارتی حکمران جماعت کی اتحادی RSS کی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اسی دہشت گردی کی ایک اور مثال 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ نریندر مودی خود کو RSS کا ہی سپاہی گردانتا ہے۔ اور بھارت میں احمد آباد اور گجرات میں جو RSS نے خونی کھیل کھیلا مسلمانوں کے ساتھ، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ نریندر مودی کو بہت سے ممالک اور بشمول امریکہ میں ناپسندیدہ شخص قرار دیا گیا، لیکن اب سب سے قریبی دوست بھی امریکہ کے نظر آ رہے ہیں نریندر مودی۔ لیکن امریکی ڈاکیومنٹس نے واضح کیا ہے کہ RSS اپنے ہی آرمی چیف کے قتل میں سازش بن رہی تھی۔ اسی پر بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ امجد شعیب صاحب آپ کے وقت کا۔ بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS اپنے ہی آرمی چیف کو مارنا چاہتی تھی، بڑی عجیب سی بات ہے یہ۔ دیکھیں RSS وہ تنظیم ہے جو کہ اس کو انتہا پسند کہتے ہیں لوگ، لیکن انتہا پسند نہیں، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس نے 1947 میں جو کچھ کیا وہ آپ کو یاد دلا دوں۔ انہوں نے ہزاروں کشمیریوں کو قتل کیا وہاں پہ، اور بعد میں کہا جی کہ اس میں ہندو ہیں، لیکن کشمیریوں کی لاشیں یہ کنووں میں کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہے، اور ان کی دہشت گردی کی ایک مثال نہیں، یہ بے شمار مثالیں ہیں۔ اور آج ان کے اگر وزیر اعظم کو دیکھیں تو وہ بھی RSS کا آدمی تھا، اور اس کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں۔ 2000 آدمی اس نے مسلمان جو ہیں وہ گجرات میں قتل کیے۔ تو یہ ان کی تو دہشت گردی کی کہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف انتہا پسند کہنا خالی بات نہیں بنتی، اس سے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم بتانا چاہیے، اور ہمارے تمام میڈیا کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی RSS کا نام آئے تو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے کہ جی انڈیا کی دہشت گرد تنظیم RSS اس کے لیے وہ یہ کہتی ہے۔ اور جو بھی آپ نے CIA کے پیپرز میں دیکھا جو ابھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی پوری طرح ان کو بے نقاب نہیں کیا۔ یہ در حقیقت بہت بڑے دہشت گرد۔ صحیح، اچھا بالکل، آپ جنرل صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہ دہشت گرد تنظیم ہے یقیناً، جس طرح سے دہشت اس نے پھیلائی رکھی ہے، اور ابھی بھی اسی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، بھارت کے اندر پہلے آرمی چیف یہ چاہ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن ان کے قتل کی پوری سازش رچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان سے نفرت ہندوستان کی بنیاد میں ہے، اس کی گھٹی میں ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ 2-3 ایسے طریقہ کار بھارت نے اڈاپٹ کیے ہیں، وہ آج سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جانا ان کی غلطی تھی، لیکن بہر صورت وہ ایک حقیقت ہے اور ہمارے سب کے سامنے ہیں وہ قراردادیں۔ لیکن بھارت اس کے بعد سے ایک تو پاکستان کے ساتھ مل کے ٹروپس کی وڈرال نے اس نے کی، اور اس کے بعد اب وہ بات چیت کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتا، بات چیت وہ کرنا نہیں چاہتا، چنانچہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے وہ بات چیت کو ڈیلے کرتا ہے۔ دوسری طرف جو کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھتی ہے جب بھی، تو اس کو بڑا طاقت سے دباتا ہے اور اس میں بڑا ظلم اور بربریت کرتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس بربریت کو وہ پاکستان کی ہوئی دہشت گردی قرار دیتا ہے، اور یہ دہشت گرد جو اس نے خود چھوڑے ہوئے ہیں کشمیر میں، جن کی وجہ سے
کشمیریوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اتنی کشمیریوں کا نقصان ہوا جانی بھی اور مالی بھی، یہ انہی دہشت گردوں کو جو چھوڑا ہوا ہے ان کی وجہ سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو حکومت آج وہاں پہ انڈیا میں موجود ہے وہ جنرل کرپا والی کہانی اور وہ چیزیں وہ بڑی پیچھے رہ گئیں، اور یہ حکومت ہے بڑی آپ کہہ لیجئے کہ اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام اور مسلمانوں کے بے حد خلاف ہے، اور یہی قدر مشترک ہے اس کی امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ بھی۔ ٹرمپ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کی خوب بنے گی۔ اور ان کی شہ پہ اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کشمیر کو تو وہ مسئلہ ہی نہیں مانتے، اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ساری ان کی اپنی دہشت گردی کی وجہ سے، کہ جہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب کو یہ دبا لیں گے، اور کشمیر کا ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ مناسب نہیں، اور ہمیں تو قابل قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ پاکستان کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے۔ جنرل صاحب، جو آپ خود بات کریں کہ اس وقت بھارت کے اندر حکومت وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف، کیونکہ اس حکومت کے سربراہ خود نریندر مودی RSS کا رکن بنا رہا ہے، تو یہ بھارت کے لیے، دنیا کے دیگر ممالک کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیے، دنیا کے لیے خطرہ بھارت کی طرف سے شاید اتنا نہ ہو، اس لحاظ سے کہ بھارت کے جب سارے مفادات دنیا پوری کر رہی ہے اپنی منافقت کی وجہ سے، اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو پورا کرنے کی وجہ سے، تو پھر بھارت کو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اصل چیز جو بھارت کی دنیا کے لیے خطرہ ہے وہ ہے انسانی حقوق کی پامالی۔ آپ دیکھیں کہ بھارت مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کیا کیا جا رہا ہے، اور گجرات کا واقعہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اب دنیا کی منافقت کا تو یہ عالم ہے کہ وہی مودی صاحب جو ہے وہ ایک وقت میں ٹیررسٹ تھا، دہشت گرد تھا، اور اس کا یورپین ممالک میں، امریکہ میں اس کا جانا بند تھا، اس کو ویزا نہیں ملتا تھا۔ لیکن جس دن وہ وزیر اعظم بنا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، ویزے بھی ملنے شروع ہو گئے، ہر ملک میں اس کے دورے بھی ارینج ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دہشت گردی کا نہیں، لیکن ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں انہوں نے ضائع کر دی ہیں، جس طرح یہ مسلمانوں کو گائے کے گوشت کے اوپر جس طرح قتل کرتے ہیں، اور جیسے جیسے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی وہاں پہ ان کے چرچ جلائے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، یہ وہ حقوق دنیا کے لیے جو انسانی حملات کے حوالے سے یقیناً یہ خطرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ بہت بڑے خطرے کی صورت میں ہے جو بھارت کے اندر میں ہے، لیکن پاکستان کی دفاعی سرحدیں اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان کی عوام کو اسی بات کا سکون۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ بات ہوگی پاکستان میں سیاسی معاملات کے حوالے سے کہ نون لیگ اب کیوں اتنی غصے میں ہے، اور کیا نون لیگ بھی تیاری کر رہی ہے الیکشن کی، اور ٹرمپ کے حوالے سے پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا آنے والے دنوں میں کیا علاج ہوگا اور کیا حل ہوگا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے۔ پاناما لیکس کا جب سے معاملہ شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کے اور حکمرانوں کے اندر تلخی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم نون کے اکابرین جب باہر آتے ہیں عدالت سے تو سخت گیر لہجہ بھی ہوتا ہے، ورکرز کنونشن میں سخت جملے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ پاکستان مسلم نون کے MP وحید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وحید گل صاحب آپ کے وقت کا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے لب و لہجے میں بہت زیادہ تلخی آ رہی ہے، بہت زیادہ ترشی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسی بالکل بھی قطعی طور کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں، تو یقیناً جو ہے وہ عمران خان سمیت جو ہے وہ ہر پارٹی جو ہے وہ آج الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں جو ہے وہ باہر نکل چکی ہوئی ہے، اور یہ جو اس کا پیناما کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو ایک صوبہ ملا تھا کہ جس کے اندر وہ لوگوں کی غربت دور کر کے، ڈیولپمنٹ کر کے، سکول بنا کے، ہاسپٹل بنا کے، سڑکیں بنا کے، میٹرو بنا کے کوئی خدمت انجام دیتا، لیکن وہ نہیں دے پایا، اسی لیے اس نے یہ شور و غل جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے وعدے اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ اس وقت میدان عمل کے اندر نکلی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے چائنا کے ساتھ ہم نے 46 ارب ڈالر کے جو معاہدے کیے تھے، جو کہ اب 52 ارب ڈالر کو پہنچ چکے ہیں، اور جس میں سب سے بڑے
جو معاہدہ ہے وہ انرجی کرائسس کو دور کرنے کا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن پنجاب سمیت پورے پاکستان کے اندر پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انرجی منصوبوں کے افتتاح دھڑا دھڑ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ سڑک چھاپ بنے ہوئے ہیں اور ہم سڑکیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی انشاءاللہ 2018 سے پہلے مکمل ہوگا۔ لاہور کراچی کی موٹر وے کی بنیاد بھی جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ تیاری جو کہ عمران خان سمیت اپوزیشن جماعتوں کو ایک آنکھ نہیں بات۔ ٹھیک ہے، وحید گل صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، یہ جو پاناما لیکس کے معاملے پر ترشی ہے، تلخی ہے، کچھ آپ کے سیاسی مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بچا نون لیگ کے پاس کہنے کو۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ایک طرف کو رکھے اور عدالت کو ایک طرف کو رکھے۔ عدالت کے باہر ہم سیاست جو ہے وہ ان کو بھی کرنا کا پورا حق ہے، پورے پاکستان میں وہ جلسے جلوس کرے، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرے، اور لیکن جو عدالت کا کام ہے اس کو کرنے دیا جائے، اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ وہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ عدالت کے باہر ایک عدالت لگا کر اور جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ فیصلہ سنا دے نواز شریف صاحب کے خلاف؟ یہ حق اس کو کس نے دیا ہے؟ جو فیصلہ بھی کرنا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو 4 سوالات اس نے اٹھائے تھے اس میں تو ایک کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس نے کہا کہ مریم نواز صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کسی ایک سوال کا جواب جو ہے عمران خان نے عدالت میں اس کا جواب دیا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کی بنیاد کے اوپر آج پہلے وہ عدالت میں جانے کی بات کرتا ہے، آج وہ پھر اسمبلی میں جانے کی بات کرتا ہے۔ کبھی اس کو جلدی ہوتی ہے اسمبلیوں میں جانے کی، کبھی اس کو جلدی ہوتی ہے اسمبلیوں سے واپس آنے کی۔ تو یقینی طور کے اوپر ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہی لوگ کہتے ہیں